السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم 5 کلاس کی کڈز معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 3 جس کا عنوان ہے ریاست اور حکومت کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے ریاست اور حکومت پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم یعنی سبق سے ہم کیا سیکھیں گے؟ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ وفاقی حکومت کی ضرورت کی وجہ بیان کر سکیں، مقامی صوبائی اور وفاقی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ کر سکیں، آئین کی اہمیت کا تجزیہ کر سکیں، 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال کر سکیں، غیر منصفانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کی بالادستی کی اہمیت بیان کر سکیں، جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کے افعال بیان کر سکیں، پاکستان میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کے مابین باہمی انحصار کی وضاحت کر سکیں۔ ہمارے ملک کا نام جس میں ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں جمہوریہ کا مطلب ایسا ملک جس میں بسنے والے تمام لوگوں کی حکومت ہو، نہ کہ کسی ایک شخص کی حکومت ہو۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک وفاق ہے اور اسلام آباد اس وفاق کا دارالحکومت ہے۔ وفاق جسے مرکز بھی کہا جاتا ہے ایک سیاسی وجود ہوتا ہے جس میں صوبے اور دیگر انتظامی اکائیاں ایک متحدہ مرکزی حکومت کے تحت کام کرتی ہیں۔ پاکستان کے ہر صوبے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں جو رنگ، نسل اور زبان کے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں۔ ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت ان تمام حکومتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ وفاقی حکومت پورے ملک کے نظام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت صوبے کے تمام معاملات کی نگرانی نہیں کر سکتی، اس لیے صوبائی حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ خاندانوں اور قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، پھر معاشرے کا وجود عمل میں آیا اور بالآخر ریاستوں کا وجود عمل میں آیا۔ ریاست کو سنبھالنے کے لیے لوگوں میں سے ہی نمائندے منتخب کرتے تھے جو نظام حکومت چلاتے تھے۔ اس طرح حکومت قائم ہوتی تھی اور پھر حکومت مزید وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ریاست کو سنبھالنے کے لیے لوگوں میں سے ہی نمائندے منتخب کرتے ہیں جو نظام حکومت چلاتے ہیں۔ اس طرح حکومت قائم ہوتی ہے اور پھر حکومت مزید وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں۔ وفاقی نظام حکومت 3 ستونوں پر مشتمل ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ تعارف۔ صفحہ نمبر 24۔ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین۔ جمہوریہ کا مطلب ہے ایسا ملک جہاں کسی ایک شخص کی حکومت نہ ہو بلکہ اس میں بسنے والے سب لوگوں کی حکومت ہو۔ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہوا ایسی پاک سرزمین جس میں حکومت بنانے کے اختیارات عوام کے پاس ہیں، جو ووٹوں کے ذریعے اسمبلیوں کے ان ممبران کو منتخب کریں جو عوامی مفادات اور حقوق کا خیال رکھ سکیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک وفاقی طرز حکومت کی جانب جو کہ صفحہ نمبر 24 پر ہی موجود ہے۔ پاکستان 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر مشتمل ایک وفاق ہے اور اسلام آباد اس وفاق کا دارالحکومت ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس کے 4 صوبے ہیں۔ وفاق جسے مرکز بھی کہا جاتا ہے ایک سیاسی وجود ہوتا ہے جس میں صوبے اور دیگر انتظامی اکائیاں ایک متحدہ مرکزی حکومت کے تحت کام کرتی ہیں۔ ایسی حکومت جس میں اختیارات آئین کی روح سے وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم ہوں وفاقی طرز حکومت کہلاتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب وفاقی حکومت کی ضرورت۔ پاکستان کے صوبوں اور دیگر علاقوں میں مختلف رنگ و نسل اور زبان کے لوگ آباد ہیں۔ ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی صوبوں کی طرح الگ حکومتیں قائم ہیں۔ وفاقی حکومت ان تمام حکومتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے۔
رنگ و نسل اور زبان سے بالاتر ہو کر وفاقی حکومت تمام صوبوں اور حکومتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے تاکہ ان کے درمیان ہم آہنگی قائم رہ سکے۔ پاکستان کا آئین وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم ہے۔ وفاقی حکومت ہر سال بجٹ جاری کرتی ہے۔ اس بجٹ کے تحت پورے ملک کی آمدنی کو وفاق اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت بجٹ کے علاوہ خارجہ پالیسی، دفاع، تجارت اور معیشت کو سنبھالتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب جو کہ صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے، وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی۔ وفاقی یا مرکزی حکومت پورے ملک کے نظام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر صوبے کے تمام معاملات کی نگرانی کرے۔ اس کے لیے صوبائی حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ اس طرح صوبے مقامی سطح پر بھی حکومتیں قائم کرتے ہیں۔ سامنے دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب جو کہ صفحہ نمبر 25 پر ہی موجود ہے، وفاقی حکومت۔ پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام رائج ہے۔ وفاقی نظام حکومت 3 ستونوں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ پر مشتمل ہے۔ وفاقی سطح پر وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کو حکومت بنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور ملک کے انتظامی معاملات کو سنبھالتا ہے، جس کے لیے وہ ایک کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ یہ کابینہ مختلف وزارتوں، دفاع، امور خارجہ و داخلہ، مذہبی امور، مالیات، قانون، صنعت و پیداوار اور ماحولیات وغیرہ کے سربراہوں اور مشیروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کا ڈھانچہ: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، سینیٹ، صدر، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، انتظامی ادارے، وزراء، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، صوبائی حکومت، جو کہ صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ پاکستان کا صوبائی نظام حکومت صوبائی اسمبلی، وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ، گورنر، ہائی کورٹ اور انتظامی اداروں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ صوبے کا نظم و نسق چلانا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صوبائی امور انجام دینے کے لیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مختلف وزراء کا تقرر ہوتا ہے۔ ہر صوبائی حکومت اپنے صوبے کا نظم و نسق چلاتے ہوئے لوگوں کو تعلیم، صحت اور جان و مال کے تحفظ جیسے بنیادی حقوق فراہم کرتی ہے۔ اس لیے صوبائی حکومت مختلف محکمے قائم کرتی ہے جیسے محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور پولیس کا محکمہ وغیرہ۔ صوبائی حکومت کا ڈھانچہ: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، صوبائی اسمبلی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور ارکان اسمبلی، وزیر اعلیٰ، کابینہ، انتظامی ادارے، ہائی کورٹ، ضلعی عدالتیں۔ صفحہ نمبر 25 پر دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں جبکہ قومی اسمبلی کے ممبران کو عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے منتخب کرتی ہے۔ تھینک یو اینڈ کیپ واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔